پڑھتے ہیں اور کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اور صفیں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے صفوں کی درستگی اور بالکل ایک سطح پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے نماز کے ابتدا سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے اس بات کا خصوصیت سے اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنی صفوں کو درست فرمائیں. اور وہاں کے ائمہ کرام اعلان بھی فرماتے ہیں کہ اپنی صفوں کو درست فرما لیں، اس لیے کہ صفوں کی درستگی نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں اہمیت رکھتی ہے. گرامی قدر، صفوں کی درستگی کے ساتھ ساتھ جب ہم فرض نماز ادا کر لیں تو مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں ہر فرض نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے. مدینہ منورہ میں ایک دفعہ نماز جنازہ ہو چکی، دوسری دفعہ نماز جنازہ ہونے کا امکان کم ہوتا ہے. لیکن مکہ مکرمہ میں ممکن ہے کہ نماز جنازہ پہنچنے میں تاخیر ہو، تو اس وجہ سے فرض نماز کے بعد ایک فرض نماز جنازہ ہو، پھر اس کے بعد دوسرے نماز جنازہ کا اعلان ہو، پھر تیسری نماز جنازہ کا اعلان ہو. تو اس طریقے سے دو تین دفعہ بھی نماز جنازہ ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں کوئی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تاکہ ہم نماز جنازہ ادا کر سکیں. حضرات، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام سے اور کعبۃ اللہ سے پہلے جو حصہ بنا ہوا ہے وہاں پر ہمارے حاجی صاحبین بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے حاجی صاحبین کو تکلیف ہوتی ہے اور دوسرے نمازیوں کو مشکلات پیش آتی ہیں. اس لیے ہمیں خیال اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم راستے میں ہرگز نہ بیٹھیں، جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف کا ذریعہ بنے. ہم حرم شریف میں جب داخل ہوں گے تو حرم شریف میں کوئی سامان لے کر یا پھر کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے کر ہم نہیں جا سکتے. وہاں پر جو پولیس دروازوں پر متعین ہے وہ ہمارے بیگ کو اور ہمارے سامان کو چیک کرتی ہے، چیک کرنے کے بعد ہی ہمیں اندر جانے کی اجازت ملتی ہے. اسی لیے کیمرہ اور دوسری وہ چیزیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ چیزیں ہرگز اپنے ساتھ نہ رکھیں. حضرات، مکہ مکرمہ میں جب تک ہم رہیں وہاں پر زمزم پینے کا خصوصیت سے اہتمام کریں، لیکن ہمیں اس بات کا خیال نہیں ہوتا ہے تو ہمیں پانی خرید کر پینا پڑتا ہے. اگر ہم پہلے سے اہتمام کریں کہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا بوتل بھی ہمارے جیب میں ہمیشہ رہا کرے گا تو ہم ہمیشہ زمزم بھر کر رکھیں گے تو ہمیں ہمیشہ زمزم پینے کا موقع ملتا رہے گا. مسجد نبوی میں اور خاص طور پر کعبۃ اللہ میں جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں اپنے چپلوں کے سلسلے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم چپل کہاں رکھیں. ایک باہر جو شیلف بنا ہوا ہے وہاں پر بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اگر تاخیر ہوگی اور اگر ہم نے لینے میں دیر کی تو پھر وہاں کا جو انتظامیہ اور صاف صفائی کرنے والے ہیں وہ اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، وہ اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جوتوں کی ایک تھیلی بنا لیں، جوتوں کی ایک کپڑوں کا ایک تھیلی بنا لیں کہ جس کے اندر جوتے رکھے جائیں اور اس کو لے جا کر ہم کسی حصے میں باندھ دیں تو وہ چپل کی جوتی جتنی بھی دیر باندھی رہے گی کوئی آدمی اس کو نہیں چھیتا ہے، وہ اسی جگہ باقی رہتی ہے. اور ہمیں اطمینان کے ساتھ طواف کرنے کی، نماز پڑھنے کی اور وہاں پر زیادہ سے زیادہ دیر رہنے کا موقع ملے گا. حضرات، جو زمزم وہاں رکھا ہوا ہوتا ہے مکہ میں اور مسجد نبوی میں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کاسات مستعملہ، اور دوسری طرف دائیں طرف لکھا ہوا ہوتا ہے رائٹ سائڈ میں کاسات نظیفہ، کہ سفید بالکل صاف گلاس، اور دوسری طرف لکھا ہوتا ہے یوزڈ گلاس. تو ہمیں داہنی جانب سے گلاس اٹھانا ہے اور پینے کے بعد بائیں جانب لیفٹ سائڈ اس کو رکھ دینا ہے. اور جو زمزم ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے اوپر زمزم مبرد لکھا ہوا ہوتا ہے، اور جو زمزم ٹھنڈا نہیں ہوتا اس کے اوپر غیر مبرد لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ہم زمزم ٹھنڈا پینا چاہیں تو مبرد پیئیں گے، اور اگر زمزم غیر مبرد پینا چاہتے ہیں تو گرم زمزم بھی ہمیں وہاں مل سکتا ہے. حضرات، کعبۃ اللہ کے سلسلے میں
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو کیفیت بیان فرمائی ہے وہ لازمی نتیجہ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جب حج کر لوٹتا ہے تو وہ بالکل ماں کی پیٹ کی طرح بالکل اس کی نئی نئی پیدائش ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کعبۃ اللہ میں مکہ مکرمہ میں جو دن ہم وہاں گزارے، جو لمحے وہاں ہم گزارے، وہ بالکل دینی اعتبار سے بے غبار ہونے چاہیے. اس لیے کہ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 135 125 میں ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَصَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. آج جب ہم نے کعبۃ اللہ کو لوگوں کے امن کی جگہ اور لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنائی تو تم مقام ابراہیم پر نماز پڑھو. یہاں پر دو لفظ استعمال کیے گئے، ایک امن ہے. کعبۃ اللہ سارے لوگوں کے لیے امن اور پیسفل اور بالکل مطمئن اور اطمینان کی جگہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ہم اطمینان کی جگہ میں پہنچ چکے ہیں. دوسرا لفظ مسابتاً استعمال کیا گیا ہے کہ مسابت کے معنی آتے ہیں لوٹنے کے. ہمارے مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ لوٹنے کی جگہ ہے. مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی وہاں جس طرح زندگی گزارے گا، وہ جیسے وہاں رہے گا زندگی بھر وہ ویسے رہے گا. اگر وہاں نماز پڑھنے کا اہتمام تھا، وہاں پر دعا کرنے کا اہتمام تھا، وہاں پر نیک کام کرنے کا جذبہ تھا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی سے تعلق تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا جذبہ تھا، تو زندگی بھر وہ جذبہ باقی رہے گا. اگر وہ جذبہ نہیں رہا تو پھر مرنے تک وہی کیفیت باقی رہے گی جو کیفیت مکہ مکرمہ میں اور کعبۃ اللہ میں رہی. تو حضرات، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز تکبیر تحریمہ اور پابندی کے ساتھ ادا کریں اور نیک اعمال کا جذبہ ہو اور غلط اعمال سے اور دوسری غلط چیزوں سے جتنا ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بچانے کی کوشش کریں. حضرات، آخر میں ایک چونکا دینے والی اور بالکل عجیب و غریب بات وہ یہ ہے کہ ہم جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں تو ہمارا بایاں حصہ جو ہوتا ہے وہ حصہ کعبۃ اللہ کی طرف ہوتا ہے، جبکہ دنیا کے اندر جتنے اعمال کیے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دائنے ہاتھ سے رائٹ اور دائنے ہاتھ سے اس کو شروع کرنا چاہیے. لیکن کعبۃ اللہ کے طواف کا حکم بائیں طرف سے کرنے کا حکم دیا گیا، جس کو اینٹی کلاک بھی کہا جاتا ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم کیوں فرمایا. جب ہم غور کرتے ہیں اور جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کیفیت طواف کی رکھی ہے وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ایک حصہ ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیجئے، لوگوں کے دلوں کو کعبۃ اللہ کی طرف مائل کر دیجئے، لوگوں کے دلوں کو کعبۃ اللہ سے عاشق بنا دیجئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسی کیفیت میں طواف کرنے کا حکم فرمایا کہ ہمارا فاصلہ اور ہمارے دل کا فاصلہ کعبۃ اللہ سے کم ہو. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دل بائیں طرف ہے اور کعبۃ اللہ کہ جب بائیں طرف ہوگا تو ہمارا دل کا فاصلہ کعبۃ اللہ سے کم ہوگا، اور کعبۃ اللہ سے جب کم ہوگا تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے بہتر دعائیں کر سکیں گے.